نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرمائے تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت پھٹی اور 2 آدمی آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کی تشت پر قلب کو رکھا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور قلب میں علم و حکمت ڈالا گیا اور پھر قلب کو واپس رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، ایک کھچر کے مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار والا تھا کہ تاحد نظر اس کی تاب پڑتی تھی، گویا بجلی کی طرح چلتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، جس میں سے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا آپ علیہ السلام آسمانوں میں بھی مشہور تھے۔ تو آپ پہرے دار فرشتوں نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی آپ کا بہت استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات 5ویں آسمان پر ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ 7ویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا جہاں باس کا عذاب ہو رہا تھا۔ نبیوں سے ملاقات کے بعد ایک مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہاں میری حد ہے، اس کے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ 70 نور کے پردے پار کر کے آپ علیہ السلام اللہ کے نزدیک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا، واللہ عالم۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ اللہ اور اس کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی، وہی بہتر جانتے تھے کہ کیا بات ہوئی۔ جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، یعنی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو معلوم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے، اسی لیے آپ جائے اور کم کرا کر آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ 45 نماز لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت اتنا بھی نہ پڑھنے سے عاجز ہے، لہٰذا آپ جائے اور کم کرا کے لائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا 5 وقت کی نماز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا ذکر کیا تو سارے مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور مجنون کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے فرمایا سنو، میں نے راستے میں فلاں قافلے کو دیکھا ہے جو فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹ کا حلیہ وغیرہ بتایا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے جو بتایا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ مکے والے پھر بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ جس رات آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے اسی رات ہی واپس آ گئے تھے۔ اتنا لمبا سفر ملاقاتوں کا اور جنت اور جہنم کو دیکھنا، گویا وقت کا رک جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک اہم نمونہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ وقت ہو یا کچھ اور۔